السلام علیکم عزیز سامعات، آج پھر اچھی بات کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے احساس ذمہ داری۔ ایک ذمہ دار کو اپنے مال مویشی اور گھوڑوں کی رکھوالی کے لیے ایسے ملازم کی تلاش تھی جو جان نثاری سے اس کے فارم کی رکھوالی کر سکے۔ اسے ہمیشہ اپنے ملازمین سے شکایت ہی رہتی تھی کہ اسے کوئی محنتی ملازم ملا ہی نہیں۔ ذمہ دار کے پاس کام کرنے کے لیے ذمہ دار کی سخت شرطوں سے زیچ آ کر اگر کوئی ملازم اس کے پاس بآسانی تیار ہی نہ ہوتا جاب کرنے کے لیے۔ ایک بار جب اس ذمہ دار کو ملازم کی ضرورت ہوئی، سخت ضرورت شدت سے پیش آئی تو ایک مجبور آدمی کام کے لیے پہنچا۔ ذمہ دار نے اس سے پوچھا، اپنی کسی خوبی کا بتاؤ۔ کام کے متلاشی نے کہا، میں جب بارش یا طوفان ہو تو سکون سے سوتا ہوں۔ ذمہ دار کو اس شخص کی بات کی کوئی خاص سمجھ تو نہیں آئی، مگر آنے والی سردیوں اور بارش، آندھیوں اور طوفان کے موسم کے خدشے کے پیش نظر بمشکل دستیاب اس شخص کو کام پر رکھ لیا۔ ایک رات جب طوفانی بارش ہوئی، مکانوں کی چھتیں آندھی سے اڑ گئیں تو نہ جانے اس کے ڈھور ڈنگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، ذمہ دار نے سوچا۔ ذمہ دار اپنے اثاثوں کے عدم تحفظ کے خدشات کے پیش نظر اپنے فارم پر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملازم مزے سے رضائی اوڑھے گہری نیند میں غرق ہے اور وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ ذمہ دار نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ملازم کے منہ سے رضائی اتار پھینکی اور اسے نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہوئے بولا، تم کیسے انسان ہو؟ بہر بارش کے طوفان نے تباہی مچا رکھی ہے اور تم یہاں مزے سے سو رہے ہو۔ ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی نیم آنکھوں سے ذمہ دار کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب بارش یا طوفان ہو تو میں سکون سے سوتا ہوں۔ ذمہ دار چیختا، چلاتا، چنگھاڑتا اپنے مال مویشیوں کے احاطے کی طرف بھاگا تاکہ وہ بطور مالک اپنے مویشیوں کے لیے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکے، لیکن اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کی ساری مرغیاں، پرندے اپنے اپنے ڈربوں میں احتیاط سے ڈھکے ہوئے دانہ چگ رہے ہیں اور محفوظ ہیں، حلال جانور سکون سے جگالیاں کر رہے ہیں اور گھوڑے تندرست اور توانا سردی سے محفوظ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ذمہ دار نے یہ سب ماجرا دیکھا تو ملازم کی طرف گیا اور اسے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سو جاؤ سکون سے، کیونکہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سخت حالات میں بھی تنگی میں، ترشی میں، بارشوں میں، طوفانوں میں سکون سے سو سکتے ہیں۔ خلاصہ، جب کوئی شخص اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، آنے والے خدشات کا توڑ پہلے ہی بنا کر رکھتا ہے، وہ آنے والے کل کی پریشانیوں سے بے خطر ہو کر سویا رہتا ہے۔ اس کام کے لیے کل نہیں آج محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ پریشانی اور بارش طوفان میں پاگلوں کی طرح بچاؤ کے لیے نہ بھاگتا پھرے۔ جب پریشانیاں گھیر لیں تب اطاعت کی طرف نہیں بھاگنا، ہر حال میں شکر گزار بندہ بننا ہوتا ہے۔ سبق: اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آنے والے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے آج ہی محنت کریں، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج ہم اس دنیا میں جو بوئیں گے تو آخرت میں اپنی فصل کاٹیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ لوگو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور جس دن تم مارے پھرو گے، جبکہ اس کے برعکس جنہوں نے پہلے ہی سے تیاری کی ہوگی وہ اس دن امن سے ہوں گے اور اس ملازم کی طرح امن اور سکون سے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کرو گے اچھے نیک عمل تو دنیا سے لے جاؤ گے، گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بن آنے کی گھبراؤ گے، پچھتاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے۔